ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ٹوٹی ہوئی ناک والے کو ہماری نگرانی کے لیے وہاں چھوڑا گیا تھا۔ اس کا نام خرم تھا۔ اس روز دوپہر کے کھانے کے بعد میں اور ماں کھیتوں میں ٹہلتی ہوئی دور نکل گئیں۔ ہمارا رخ چند گھروں پر مشتمل اس چھوٹی سی بستی کی طرف تھا جو کھیتوں کی دوسری طرف واقع تھی۔ یہ کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کی بستی تھی۔ ہم نے ابھی نصف فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک ہی خرم نے ہمارے سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ یہاں مکئی کی فصل کافی اونچی تھی اور وہ کھیتوں میں ہماری نگرانی کرتا ہوا ہم سے آگے نکل گیا اور اچانک ہی تنگ سی پگڈنڈی پر نمودار ہو کر ہمارا راستہ روک لیا۔ تم لوگ یہاں سے آگے نہیں جا سکتی، واپس چلی جاؤ، اس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں درستگی نمایاں تھی۔ ہم اس بستی تک جا رہے ہیں، گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ماں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بستی کی طرف جانا مناسب نہیں ہے، خرم نے جواب دیا۔ میں تم لوگوں کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہو؟ ہٹو راستے سے۔ میں نے آگے بڑھ کر دھکا دیتے ہوئے اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ خرم پگڈنڈی پر لڑکھڑا کر سنبھل گیا۔ اس کی بوئیں تھن گئی۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو خانم، تم اس بستی کی طرف نہیں جا سکتی۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں ہلکی سی گراہٹ بھی تھی۔ سختی کیا کرو گے تم؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ خرم بھی چلنے میں خورخوار نظروں سے ماں کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے اچانک ہی ماں کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ ماں چیخ کر نیچے گری۔ میں نے جلدی سے جھک کر ماں کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کے گال پر خرم کی انگلیوں کے نشان بن گئے تھے۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس ذلیل آدمی کی یہ جرت! دوسرے ہی لمحے میں خرم پر جھپٹ پڑی اور چیختے ہوئے اس کا منہ نوچنے لگی۔ خرم کے چہرے پر میرے ناخنوں سے چند خراشیاں آئیں اور پھر اس نے مجھے اٹھا کر پودوں میں پٹخ دیا۔ میں اٹھ کر پھر اس پر جھپٹی۔ ہم دونوں میں باقاعدہ دینگا مشتی ہونے لگی۔ میری قمیض پھٹ گئی لیکن میں نے خرم کو نہیں چھوڑا اور اسے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی قمیض بھی پھٹ چکی تھی۔ ماں کچھ دیر زمین پر پڑی اپنا گال سہلاتی رہی، پھر وہ بھی اٹھ کر خرم پر پل پڑی۔ خرم نے ماں کے پیٹ پر زوردار لات ماری۔ وہ چیختی ہوئی پودوں میں گری لیکن اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر دوبارہ خرم پر جھپٹی۔ خرم ہٹا کٹا بدمعاش آدمی تھا اور ہم دونوں کمزور عورتیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر رزکی بھی ہماری چیخیں سن کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ رزکی ہماری مدد کرے گا لیکن وہ بھی ہمارا دشمن ہی نکلا۔ اس نے ماں کو بالوں سے کھینچ کر خرم سے الگ کیا اور وہ دونوں ہمیں گھسیٹتے ہوئے فارم ہاؤس میں لے آئے اور ہمارے کمرے میں دھکیل دیا۔ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے فارم ہاؤس سے باہر قدم رکھنے کی کوشش کی تو کتے چھوڑ دوں گا تم پر، خرم نے کہا۔ اس کے لہجے میں بھیڑیے کی سی گراہٹ تھی۔ ماں بستر پر گر سی گئی تھی۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور وہ ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ میں ماں کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر اور جسم دبانے لگی۔ اپنی بے بسی پر میرا خون کھول رہا تھا۔ ماں کی باتیں اب میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ ولادت خانم واقعی کوئی شریف نہیں تھی۔ وہ ہمیں دھوکے سے یہاں لے آئی تھی اور ہماری حیثیت یہاں قیدیوں کی سی تھی۔ سہراب اور رزکی تو پہلے ہی سے یہاں موجود تھے اور خرم جیسے مشٹنڈے کو بھی یہاں ہماری نگرانی کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ کھیتوں میں ان لوگوں سے دینگا مشتی میں ماں کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے اور اس کے چہرے اور گردن پر کچھ خراشیں بھی آئی تھیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، سوٹ کیس میں سے اپنے اور ماں کے لیے دوسرے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں سے اینٹی سیپٹک لوشن لے آئی۔ پہلے ماں کے جسم پر آنے والی خراشوں پر لوشن لگایا، پھر اس کے کپڑے تبدیل کرائے اور پھر اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ میری باہوں اور گردن پر بھی پودوں سے چند خراشیں آئی تھیں۔ میں نے بھی خراشوں پر لوشن لگا لیا اور ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جیسے جیسے سوچتی رہی میرا ذہن الجھتا رہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ ماں نے کہا تھا کہ خانم مجھ پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ اس وقت میں ماں کی اس بات کو وہم اور اس کا بے بنیاد خدشہ سمجھی تھی، لیکن اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ خانم کی نیت شروع ہی سے خراب تھی۔ وہ ہمیں یہاں اس لیے لے کر آئی تھی کہ ہم کہیں جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جگہ ہائی وے سے میلوں دور تھی اور ہماری نگرانی بھی کی جا سکتی تھی۔ اس واقعے کے بعد یہاں سے فرار کی ساری امیدیں بھی ختم ہو گئی تھی۔ خرم نے وارننگ دے دی تھی کہ اگر ہم نے فارم ہاؤس سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو ہم پر کتے چھوڑ دے گا۔ یہاں کے کتوں کو میں دیکھ چکی تھی، بڑے خونخوار قسم کے تھے۔ ہماری وجہ سے صبح سے انہیں باندھ کر رکھا گیا تھا لیکن اب شاید انہیں کھول دیا گیا تھا کیونکہ ان کی آوازیں مختلف سمتوں سے سنائی دے رہی تھیں۔ شام ہو چکی تھی، کمرے میں بھی اندھیرا پھیل گیا تھا لیکن میں نے اٹھ کر بتی نہیں جلائی تھی۔ شاید 8 بجے کا وقت تھا۔ دروازے کو پہلے باہر سے ہینڈل گھما کر کھولنے کی کوشش کی گئی، پھر زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کر رکھا تھا
لیکن جب دروازہ بار بار دھڑدھڑایا جانے لگا تو پہلے اٹھ کر بتی جلائی اور پھر لاکھ ناب گھما دی۔ رزکی اور خرم کمرے میں داخل ہوئے۔ رزکی نے کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی جو اس نے آگے بڑھ کر میز پر رکھ دی۔ خرم بیڈ کے قریب آ گیا اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، اگر تمہارا دماغ ٹھیک ہو گیا ہو تو اٹھ کر کھانا کھا لو۔ ماں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بڑی تیزی سے اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ اس نے بیڈ پر ٹیبل پر رکھا ہوا گلدان اٹھا کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کے سر پر وار کرنا چاہتی تھی، لیکن خرم نے بڑی پھرتی سے ایک طرف جھک کر اپنا سر بچا لیا۔ گلدان اس کے کاندھے پر لگا۔ ماں کو دوسرا وار کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ خرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ماں کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ ماں چیخ اٹھی، اس کے ہاتھ سے گلدان چھین کر فرش پر پھینک دیا اور اسے کھینچ کر پلنگ سے نیچے گرا دیا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، وہ بھیڑیے کی طرح گرا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کل خانم کے آنے تک انتظار کر لیا جائے، لیکن تم اپنی شامت کو خود دعوت دے رہی ہو۔ اب ہمیں خانم کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ تمہاری بیٹی کے حسن و شباب سے فیضیاب ہونے کی حسرت تو شاید حسرت ہی رہے، لیکن تم بھی اس سے کم نہیں ہو۔ آج ہم تم پر دعوت اڑائیں گے، اس طرح تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا اور ساری اکڑ پھو ختم ہو جائے گی۔ یا میں تمہیں یہ بتاتی چلوں کہ میری ماں کی اور میری عمر میں صرف 15-16 برس کا فرق تھا۔ اس کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی اور میں اس کی پہلی اور واحد اولاد تھی۔ اکثر لوگ ہمیں ماں بیٹی نہیں بہنیں سمجھتے تھے۔ خرم میری ماں کو گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے بھی پلنگ سے چھلانگ لگا دی اور ماں کو اس کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ قریب کھڑے ہوئے رزکی نے مجھے دیوانہ وار پکڑ لیا۔ خرم میری ماں کو باہر لے گیا۔ رزکی نے مجھے دھکا دے کر پلنگ پر گرا دیا اور دوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھی پلنگ سے چھلانگ لگا دی، لیکن دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا اور باہر سے کنڈا لگا دیا گیا۔ میں دروازے پر مکے برسانے لگی۔ باہر سے ماں کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ میں کمرے کی ایک کھڑکی کی طرف لپکی، لیکن کھڑکی میں موٹی موٹی آئینی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں باہر دوبارہ دروازے کی طرف لپکی، پہلے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، پھر مکے برسانے لگی، لیکن دروازے کو نہ کھلنا تھا اور نہ ہی کھلا۔ باہر میری ماں کی چیخیں گونج رہی تھی اور کمرے میں چلا رہی تھی، لیکن ہماری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ باہر کچھ دیر تک ماں کی چیخیں سنائی دیتی رہیں، پھر آواز معدوم ہو گئی اور میں بھی چیختے چیختے نڈھال ہو کر گر پڑی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ رات کو میری ماں واپس نہیں آئی۔ میں رات بھر دروازے کے قریب ہی پڑی روتی رہی۔ مجھے بھی کسی نے آ کر نہیں پوچھا تھا۔ صبح بھی میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ دوپہر 12 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ خرم کے ساتھ ولادت خانم کو دیکھ کر میں اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ہم پر یہ ساری مصیبت اسی عورت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ نہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتی، نہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوتے۔ خانم میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی مکروہ سی مسکراہٹ تھی۔ حالانکہ یہی مسکراہٹ مجھے بہت اچھی لگا کرتی تھی، لیکن اب تو اسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے لپک کر اسے گلے سے دبوچ لیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ میری ماں کہاں ہے بتاؤ، میری ماں کہاں ہے؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار ڈالوں گی تمہیں۔ میں چیختے ہوئے اسے زور زور سے جھٹکے دے رہی تھی۔ خانم اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ایک اور زوردار جھٹکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ میں اس کے اوپر لد گئی۔ خرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے باہوں کے حصار میں جکڑ لیا اور پیچھے کھینچنے لگا۔ اس نے مجھے اٹھا کر پلنگ پر پٹخ دیا اور منہ پر 2 3 4 تمانچے مارے۔ میں بری طرح چیخ اٹھی۔ تمانچے بڑے زوردار تھے، میرا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ خانم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ایک ہاتھ سے گلا سہلا رہی تھی۔ اس کا گلا سرخ ہو گیا تھا اور مجھے 1 منٹ اور مل جاتا تو میں اسے مار ہی ڈالتی۔ اس کتیا کو دوسرے کمرے میں لے جا کر بند کر دو اور بھوکا رکھو اسے، خانم غراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری احسان مند ہونے کی بجائے مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اسے وہ سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ خرم مجھے گھسیٹتا ہوا ایک اور کمرے میں لے گیا، جہاں فرش پر سنتھیٹک قالین بچھا ہوا تھا اور فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ اس کمرے میں پچھلی طرف ایک کھڑکی تھی جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں قالین پر پڑی روتی رہی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد باہر کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر دروازے پر گھن سے برسانے لگی، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ گاڑی کے انجن کی آواز سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ وہاں سے رخصت ہو چکی ہے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ خانم واپس چلی گئی ہے۔ میں قالین پر پڑی روتی رہی اور وقت گزرتا رہا۔ دوپہر کے بعد سورج فارم ہاؤس کے عقب کی طرف آ گیا۔
اس سے دھوپ کھڑکی کے راستے اندر آنے لگی۔ دوپہر ڈھل گئی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں کھڑکی کے سامنے کھڑی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتی رہی۔ میری قسمت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کمرے میں بھی اندھیرا چھا گیا۔ میں نے بتی جلا لی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ضبط کی کوشش کرتی رہی تو دل بھرا تھا اور خود بخود سسکیاں خارج ہونے لگتی۔ میں بار بار ماں کے بارے میں سوچتی رہی۔ پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ ان ظالموں نے کیا سلوک کیا تھا۔ وہ زندہ بھی تھی یا؟ میں اس سے آگے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی۔ میں نے کل دوپہر کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا اور اس وقت بھوک پیاس سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ بھوک تو میں 2 دن اور برداشت کر سکتی تھی، لیکن پیاس ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے اور زبان لکڑی کی طرح سوکھ گئی تھی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ میں کبھی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو کر تاریک سناٹے میں کھولنے لگتی اور کبھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی اور سسکیاں بھرنے لگتی۔ پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے پر گھون سے برسانے لگی۔ دروازے کی دھڑدھڑاہٹ اور میرے چیخنے کی آواز سن کر تقریباً 15 منٹ بعد رہدریوں میں قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ رزکی اور سہراب سامنے کھڑے تھے۔ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ رزکی گرایا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے سہراب کے ہاتھ میں بھی پستول نظر آ گیا۔ پانی، خدا کے لیے مجھے پانی دے دو۔ میرے حلق سے آواز بھی اٹک اٹک کر نکل رہی تھی۔ رزکی چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سہراب کو اشارہ کیا۔ وہ چند منٹ میں پانی سے بھرا ہوا پلاسٹک کا جگ لے آیا۔ اس نے جگ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ پانی پی کر سو جاؤ، ہماری نیند حرام کرنے کی کوشش مت کرو۔ رزکی نے کہا۔ میری ماں کہاں ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں نے کہا۔ اس کے ساتھ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو آرام سے یہاں پڑی رہو۔ رزکی نے جواب دیا اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے تالا لگائے جانے کی آواز سنائی دی۔ میں پیچھے ہٹ گیا، جگ سے منہ لگا کر چند گھونٹ پانی پیا، جگ ایک طرف رکھ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ماں کا خیال آتے میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے۔ رات کے آخری پہر میں سو گئی اور جب بیدار ہوئی تو کمرے میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا، تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ میرا خیال ہے 10 بجے کا وقت ہوگا۔ مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا گیا۔ فاقے کا آج تیسرا دن تھا۔ پیٹ میں شدید اینٹھن ہو رہی تھی اور کمزوری کی وجہ سے ٹانگیں کپ کپانے لگی تھی۔ میں ایک بار پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور جگ اٹھا کر پانی پینے لگی، لیکن چند گھونٹ سے زیادہ نہیں پی سکی۔ پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے پیٹ میں تکلیف بڑھتی گئی۔ میں نے کبھی کھانے کا ایک وقت کا فاقہ بھی نہیں کیا تھا۔ ماں میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ٹھیک وقت پر کھانا کھانے کے علاوہ میں بھی کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی۔ اور آج تیسرے دن کی دوپہر ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ لوگ مجھے بھوکا رکھ کر مار دیں گے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سن کر میں اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تو لڑکھڑا کر گر پڑی۔ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کھڑے ہونے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ خالی پیٹ بار بار پانی پینے سے پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور اس وقت میں نے پانی کا ایک گھونٹ بھرنے کے لیے جگ اٹھانا چاہا تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سارا پانی قالین پر بہہ نکلا۔ میں اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی دروازے کے قریب ہو گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جسم میں اتنی سکت نہیں رہی کہ ہاتھ کو حرکت دے کر دروازہ کھٹکھٹا سکوں۔ میں نیم مردہ سی دروازے سے چند فٹ دور فرش پر پڑی رہی اور پھر رہدری میں قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آواز دروازے کے سامنے رک گئی۔ 1 منٹ بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر دیکھا۔ خرم اور رزکی کے ساتھ خانم بھی تھی۔ اس کے گلے پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اس وقت بھی پہلے کی طرح شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرا خون کھولنے لگا، لیکن ظاہر ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میرا خیال ہے اب تمہارے ہوش ٹھکانے آ چکے ہوں گے، خانم نے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، لیکن وہ مجھ سے دور ہی رہی۔ شاید اسے یہ خدشہ ہو کہ میں اس پر جھپٹ نہ پڑوں۔ میری ماں کہاں ہے؟ آواز میری حلق میں پھنس رہی تھی۔ بھول جاؤ اسے، خانم نے جواب دیا۔ کتے اور بھیڑیے اسے کھا چکے ہوں گے، کھیتوں میں کہیں اس کی ہڈیاں پڑی ہوں گی، کبھی موقع ملا تو دیکھ لینا۔ میرے ہونٹوں سے سسکیاں خارج ہونے لگیں۔ وہ کتنی بے دردی سے میری ماں کی موت کا ذکر کر رہی تھی، کتنی صفاقی تھی اس کے لہجے میں۔ میری ماں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں اتنا ظلم کیا تم نے اس پر؟ میں نے رک رک کر کہا۔ اس نے خرم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی جس کی اسے سزا ملی، خانم نے جواب دیا۔ تم نے میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی، مجھے اب تک تکلیف ہو رہی ہے۔
تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو اس کی لاش بھی کتے کھا چکے ہوتے، لیکن میں نے تمہیں زندہ رکھا کیونکہ تم ایسی چیز نہیں ہو کہ جسے ضائع کر دیا جائے۔ تمہارے لیے تو میں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے، یہ جاننے کے بعد بھی کہ تم 2 آدمیوں کو قتل کر چکی ہو، پاسداران اور رضا مراد کے آدمی۔ تم ماں بیٹی کو شکاری کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے گھر میں چھپائے رکھا۔ اگر تم ماں بیٹی کو میرے گھر سے برآمد کر لیا جاتا تو تمہارے ساتھ جو ہوتا سو ہوتا، مجھے بھی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا۔ میں نے تمام خطرات مول لیے صرف تمہاری خاطر۔ اس رات تمہیں سڑک پر دیکھتے ہی میں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے تم لوگوں کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ اگر میں نے اس ملک کے سب سے بڑے انقلابی لیڈر کو بھی قتل کر دیا ہوتا تو میں تم سے دستبردار نہ ہوتی۔ کیوں آخر کیوں؟ یہ ظلم کیوں کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا۔ یہ ظلم نہیں، خانم مسکرائی۔ تمہیں تھوڑا سا سبق دینے اور تمہیں راہ راست پر رکھنے کے لیے ہلکی سی سزا دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی کڑی سزا دی جائے گی۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے سہراب کو اشارہ کیا۔ سہراب اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس تھا جس میں مشروب بھرا ہوا تھا۔ قریب بیٹھ کر اس نے گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ 1-2 گھونٹ پینے کے بعد میں نے گلاس اس سے لے لیا اور ایک ہی سانس میں سارا مشروب پی گئی۔ مشروب میٹھا اور خوش ذائقہ تھا۔ مجھے اپنے اندر توانائی کا احساس ہونے لگا۔ پیٹ کی اینٹھن بھی ٹھیک ہو گئی۔ خانم نے خرم کو اشارہ کیا۔ اس نے جھک کر مجھے اٹھانا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور خود ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن ٹانگوں میں اتنی نقاہت تھی کہ میرے جسم کا بوجھ نہ سہار سکی اور میں لڑکھڑا کر گر گئی۔ خرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے سنبھال لیا، لیکن میں نے ایک بار پھر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ خانم آگے آ گئی۔ اس نے مجھے سہارا دیا تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میرا دل تو چاہا تھا کہ اس کا گلا دبوچ لوں، لیکن نہ ہاتھوں میں اتنی سکت تھی اور نہ حوصلہ رہا تھا کہ فاقہ برداشت کر سکوں۔ وہ مجھے نیچے لے آئے۔ خانم مجھے باتھ روم میں لے آئی، میرا منہ ہاتھ دھلایا اور پھر مجھے کمرے میں لے آئی جہاں میں اس پر کھانا لگا ہوا تھا۔ خانم نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہ بھی شاندار بیڈ روم تھا۔ کھانا کھانے سے اگرچہ میرے اندر کچھ توانائی آ گئی تھی، لیکن میں نے ڈھال سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ خانم بھی میرے قریب بیٹھ گئی اور مجھے سمجھانے لگی کہ زندگی گزارنے کے وقت اور حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ خانم واپس چلی جائے گی، لیکن وہ وہیں رہی۔ پیٹ بھر جانے کے بعد مجھ پر خمار ستاری ہونے لگا۔ پچھلے 3 دن بڑی اذیت میں گزرے تھے۔ ذرا سا آرام ملتے ہی میں سو گئی۔ مجھے خانم ہی نے جگایا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ خانم مجھے باتھ روم میں لے گئی۔ یہ باتھ روم بھی بڑا شاندار تھا۔ ٹب میں پانی بھرا ہوا تھا جس سے بھینی بھینی سماگ اٹھ رہی تھی۔ نہانے کے بعد میں ایک بڑا تولیہ جسم پر لپیٹ کر باہر آ گئی۔ خانم کمرے میں موجود تھی۔ بیڈ پر ایک بہت خوبصورت لباس پڑا ہوا تھا۔ میں خانم کی موجودگی میں جسم پر سے تولیہ ہٹاتے ہوئے جھجک رہی تھی، لیکن خانم باہر جانے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے اس کی موجودگی میں تولیہ ہٹا کر لباس بدلنا پڑا۔ خانم نے میرے قریب آ کر لباس درست کیا، پھر میرے بال سنوارنے لگی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر ہلکا سا میک اپ بھی کر دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ خانم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ پھر اچانک ہی خیال آیا کہ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو ایک بار پھر مبہوت سی ہو کر رہ گئی۔ میں بالکل شہزادی تو لگ رہی تھی۔ رات کا کھانا بھی خانم نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا اور پھر اس کمرے میں لے آئی جہاں میں نے لباس تبدیل کیا تھا۔ اگر تم شرافت کا ثبوت دو گی تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، خانم نے کہا۔ میں بھی آج رات یہیں رہوں گی، صبح تمہیں اپنے ساتھ شہر لے چلوں گی۔ اب تک جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، عیش کرو گی میرے پاس۔ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے یہاں کچھ مہمانوں کو بلایا تھا، تم بیٹھو میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ باہر سے کنڈا لگا دیا گیا تھا۔ خانم کو شاید مجھ پر اعتماد نہیں تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر بعد میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔